السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے بریلوی مکتب فکر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ میری توبہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ناظرین، ویڈیو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کی۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان 5 چیزوں کا علم ہے جو سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی یہ بات کہہ رہا ہے نہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ہے۔ تو ناظرین خود ہی سوچے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقام کہاں تک پہنچا رہا ہے، اور ہے یہ مفتی۔ اس کے بعد دوسرا بندہ، 2 مولانا صاحب ہم آپ کو سنائیں گے۔ دوسرے بندے نے تو اخیر ہی کر دی، وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نا اپنے پیچھے سے پیر سے بچے نکالتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے نزدیک مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں یا ولیوں میں سے جسے چاہے علم عطا کرتا ہے، چاہے وہ غیب کا علم ہو، چاہے وہ ظاہر کا علم ہو، چاہے وہ باطن کا علم ہو۔ اور اس میں میں نے اپنے اور بیگانے دونوں طرف سے کچھ حوالہ جات پیش کیے، چونکہ میرا موضوع سخن علم غیب نہیں ہے، مگرنہ میں اللہ کا شکر ہے اس پہ ہمارے ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو ایک خاص قربت اور کمال عطا فرمایا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کمال ولایت کے اندر کمال علم ہوتا ہے۔ اس لیے علم ذاتی خدا کو سزاوار ہے، اور علم عطائی کی جتنی قسمیں جو کہ علم محمود ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں ولیوں کو ہر علم کی کائنڈ اور ہر قسم سے نواز دیتا ہے، اور وہ تفصیل میں نے عرض کی۔ آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اس بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ کل کیا ہوگا، اور ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور اللہ بتا دے تو میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی رب نے عطا فرمایا، مجھے آخرین کا علم بھی رب نے عطا فرمایا۔ اور ہم تھوڑا اور ترقی کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی تو نبی ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ کا فیض جس ولی کو ملا ہوتا ہے، غیب کے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی عیاں فرما دیتا ہے۔ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کب بارش برسے گی، کون کب کہاں مرے گا، بظاہر تو یہ علوم خمسہ صرف خدا کو سزاوار ہے، لیکن جب اللہ عطا فرما دے تو اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو الحجج حامد الحیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صاحب قلائد الجواہر نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا کہ ایک دفعہ میں غوث الثقلین کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور مصلی بچھا کے آپ کے سامنے میں آپ کی گفتگو سے مستفید و مستنیر ہو رہا تھا کہ آپ نے میری طرف دیکھ کے فرمایا یا حامد لتجلسن علی بساط الملائک علی بساط الملوک، کہ اے حامد وہ دن بھی آئے گا کہ تو بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا۔ بظاہر غریب آدمی کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، لیکن جب میں واپس پہنچا تو سلطان نور الدین نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر مجھے کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے ناظم اوقاف مقرر کروں، اور پھر دسترخوان بچھایا اور اپنے پاس بٹھا کے مجھے کھانا کھلایا، تو مجھے غوث پاک کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تو ایک وقت آ رہا ہے کہ تو بادشاہ کے قریب، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا۔
تو میری زبان سے نکلا صدقت یا عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی آپ نے سچ فرمایا تھا۔ اب یہ کل کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہ بظاہر علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ جب نبیوں اور ولیوں کو علم دے دے تو پھر بقول اشرف علی تھانوی وہابی دیوبندی صاحب کے کہ وہ اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر لکھتے ہیں کہ حجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نبیوں ولیوں کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی ولی اور جدھر رخ کرتے ہیں غیب ان کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ غیب و غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو غیب و غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا میرے آقا سیدی غوث پاک الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی لیے جناب حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اولیاء کے حوالے سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حال تو داند یک یک منہ بمو زاکے پرسند از اسرار ہو، بلکہ پیش زادن کو سالہا دیدبا شندتی بچمنی حالہا۔ جناب حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ یقین کر کہ جو ولی کامل اور مرشد اعلیٰ، یہ دو نمبر عام جو جن کو آج کل لوگوں نے ولی غوث بنایا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جن سے پوچھو حضرت کلمہ کہتے ہیں مجھے 6 کلمے نہیں آتے پر میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں انوں کو بینا کر دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، میں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں 2 نمبروں کی، میں بات کر رہا ہوں صحیح جو ولی کامل ہوتے ہیں ان کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حال تو دانند یک یک منہ بمو، تیرا ایک ایک حال اللہ کے ولی کے سامنے عیاں ہوتا ہے، منہ بمو، بال بال حال حال ان کے سامنے عیاں ہے، اس لیے کہ ان کا علم اپنا نہیں ہے، ہو کے اسرار سے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور حضرت قاضی ابو بکر بن قاضی موفق الدین یہ ایک بہت بڑے عالم مفتی امام اور محدث گزرے ہیں، آپ جس وقت غوث ثقلین کی شان میں قصیدہ لکھا فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُقَرَّبُ وَالْمُقَاشِفَةُ جَهْرًا بِغُیُوبِ اسرار وسر ضمائر، کہ اللہ کے پیارے بندے جناب شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ آپ کے لیے عالم غیب سے پوشیدہ اسرار اور خدا کی اس دھرتی کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس
اس لیے جناب سیدی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نظر تو الی بلاد اللہ جمع. انشاءاللہ وہ میرا نیکسٹ ٹاپک ہوگا قصید غوثیہ، وہ اس میں عرض کروں گا. لیکن نبی اس کے ایک شعر نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کے شعروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مجھے رائی کا دانہ نظر آتا ہے، اس طرح مجھے شرق کا ہر ملک، ہر دریا، ہر بستی، ہر صحرا، ہر دریا، ہر پہاڑ، ہر ذرہ، ہر قطرہ مجھے اس طرح نظر آتا ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو ہے وہ غیث کے غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے غیث ہے، تو ہے وہ غوث کے غوث ہے شیدا تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہے، سکر نشا، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے، او خواجہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ. جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ایک دن آپ بیمار پڑ گئے. آپ کے بیٹے جناب حضرت شیخ عبدالوہاب آپ فرماتے ہیں کہ ہم سارے رشتہ دار ان کے بستر کے قریب آ کے رونے لگ گئے. ہم سمجھے کہ شاید آپ کا آخری وقت آگے آئے. اچانک آپ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے جناب حضرت غوث الثقلین نے آپ نے فرمایا او میرے گھر والوں، او میرے بیٹو، فَإِنِّي لَا أَمُوتُ إِنَّ يَحْيَا فِي ظَهْرِي لَا بُدَّ أَن يَخْرُجَ إِلَى الدُّنْيَا. میں ابھی مرتا نہیں ہوں، میرا وصال کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ میری پشت میں میرا بیٹا یحییٰ موجود ہے اور ابھی اس نے دنیا میں آنا ہے. اس کے بعد جناب عبدالقادر جیلانی کے لخت جگہ اور آپ کے صاحبزادے جناب حضرت یحییٰ کا آپ کا ولادت ہوئی، آپ متولد ہوئے، اور پھر بڑے عرصے کے بعد آپ کا نئی نسل جانتی تک نہیں ابن عربی ہے کون. اب اندازہ کریں، میں تعارف کروانے لگا ہوں یہ کون ہے. ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ عربی، انہیں شیخ عربی کہتے تھے. تو ان کی نہ اولاد نہیں تھی، تو وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا، تو وہ اولاد کی دعا کرانے کے لیے بغداد شریف گئے حضور غوث پاک کے پاس. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ کہ اولاد کے لیے دعا کروائے. اس کا مطلب یہ ہے اولیاء کرام کے پاس اپنی حاجت لے کے جانا یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا، میرے غوث کے بغداد میں بھی تھا، اور پیچھے چلے جاؤ تو حضور کے مدینے میں بھی تھی. ان کی اولاد نہیں تھی، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. غوث اعظم بیٹھے تھے، جا کے پاس بیٹھ گئے، عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا فرما دیں. غوث اعظم نے نا مراقبہ کیا یا اوپر دیکھا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ تقدیر کی تختی خالی ہے تیری، تقدیر کی تختی میں تیرے حصے میں اولاد لکھی نہیں ہے تو ہو کیسے؟ وہاں کچھ لکھا ہو تو ملتا ہے، تو لکھی نہیں ہے اولاد تیری تقدیر میں، اس لیے نہیں ہو سکتا.
یہ بندے سمجھدار تھے نا، اور قریب ہو گئے غوث اعظم، اپنے ہاتھ قدموں پہ رکھے اور عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے ملتی ہے جو وہاں لکھی ہو. آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، نہیں لکھی تو لکھوائے نا. بس یہ بات کی، غوث اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا شیخ عربی اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ، پشت لگاؤ. وہ اٹھے اور پشت ساتھ لگا دی غوث اعظم. غوث اعظم نے جلال اور جذبات میں فرمایا شیخ عربی سنو، اللہ کی عزت کی قسم، اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا. سمجھ رہے؟ 1 سال کے بعد شیخ عربی نے ابن عربی کو اٹھایا ہوا. یہ جن کی کتاب آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہے، یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے، جن پر انگریز بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تم ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. تو ناظرین سورہ لقمان کی جو آخری آیات ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. ناظرین اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. اب ناظرین اس بندے نے، یعنی مفتی نیب کراچی کی بات کر رہا ہوں، اس بندے نے کہا جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان 5 چیزوں کا علم ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین اب ہم پڑھیں گے مشکات کی دوسری حدیث، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. آنے والا ایک آیا ہے، سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا اور آ کر ایسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے. اس بندے نے آ کے سوال کرنے شروع کر دیا، یعنی پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اسلام یہ ہے. تو پھر کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی ایمان کیا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان یہ ہے. وہ آگے سے کہہ رہا ہے کا صدقتا، اب سچ کہہ رہے ہیں. پھر اس نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا احسان یہ ہے. میں نے آپ کو حوالہ ناظرین دے دیا ہے، یعنی مشکات کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ احسان یہ ہے. کہنے لگا کا صدقتا، اب سچ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لگے جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے علم ہے. یہاں پہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اب ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے. ایک میرے ساتھی، ایک میرے ویر نے کمنٹس کے اندر یہ بات کی تھی کہ پھر لوگ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. تو ناظرین کبھی الٹرا ساؤنڈ والوں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ آنکھوں سے نبینا ہے؟ کبھی بتایا الٹرا ساؤنڈ والے نے؟ کبھی یہ بتایا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. کبھی الٹرا ساؤنڈ والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو بچہ ہے کانوں سے سن نہیں سکتا؟ کبھی الٹرا ساؤنڈ والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، کب اس نے مرنا ہے؟ نہیں بتایا. اب ہم آگے چلتے ہیں. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. اب ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ وہ جو بتا دیتے ہیں جی یہ ویدر بتا دیتے ہیں موبائلوں کے اوپر، یا پتہ چل جاتا ہے جی اب بارش کے امکان ہے. تو ناظرین وہ بھی امکان ہوتے ہیں، کنفرم تو نہیں نہ ہوتا. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوتی. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. آگے کیا فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کل کیا کمائے گا وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر، یعنی یہ کس جگہ پہ مرے گا، کب اس کو موت آئے گی، یہ بھی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. بلکہ ناظرین اگر آپ سورہ انعام کی آیت پڑھیں گے اس آیت کے اندر آپ کو پتہ چلے گا. ناظرین سورہ انعام کی آیت 59 اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں جواب دے رہا ہوں مفتی نیب قریشی کی باتوں کا جو کہہ رہا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، یہ جو الفاظ ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ناظرین اب میرا یہ سوال ہے،
ان لوگوں سے بھی سوال ہے. آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر کے ہاں جتنے ان کی گھر کی فیملی ہوتی ہے نا ان کے اتنے ہی پیر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بیٹے کا الگ پیر ہے اور باپ کا الگ پیر ہے. پھر جو ان کی کہتے ہیں نا نو وغیرہ آتی ہیں بیٹوں کی بیویاں آتی ہیں ان کے پیر الگ ہیں. ناظرین مجھے اگر کوئی پوچھے گا آپ کا پیر کون ہے تو میں کہوں گا میرے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین چلے یہ پیر کی بات کرتے ہیں. دنیا کی پیر جن کو لوگ دنیا والے پیر بنائے بیٹھے ہیں وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں, وہ بزرگ گھر میں آتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر درخت لگا ہوا ہے. آج تک آپ نے کبھی اس بزرگ سے اس پیر سے یہ سوال کیا ہے کہ یار ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو درخت کے اوپر پتے لگے ہیں یہ کتنے لگے ہیں؟ ناظرین اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ انعام کی آیت میں یہ بتلا رہی ہے اللہ رب العالمین یہ جانتے ہیں کہ درخت کے اوپر یعنی جو پتے ہیں. اگلی بات, جب درخت کی ٹہنی سے یہ پتا گرے گا کون سا پتا گرے گا کس حال میں گرے گا خشک ہو کر گرے گا یا تر و تازہ گرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. یہ پتا ٹوٹ کر زمین پہ آئے گا اور آتے ہوئے اس نے زمین پہ آتے ہوئے کتنی کروٹیں لینی ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. اور زمین پہ آ کے اس پتے نے کتنی کروٹیں لینی ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اور وہ چلتے چلتے کس آدمی کے کس مرد کے پاؤں کے نیچے آنا ہے اس پتے نے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. پھر چلتے چلتے وہ کس جانور کا اس نے لقمہ بن جانا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. لیکن مفتی نبی قریشی کہتے ہیں جی سب کچھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے. ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا استغفر اللہ معاذ اللہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام اب میں کیا کہوں کہاں سے کہاں تک پہنچا رہے ہیں. اب دوسرا بندہ جو تھا یہاں پہ رب العالمین کے قرآن کی بات کرتے چلے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری ہی زمین و آسمان کے اندر بادشاہی ہیں, میں جو چاہے پیدا کروں چاہے بیٹے پیدا کروں چاہے بیٹیاں دوں چاہے میں رلوی بارش دے دوں یعنی بیٹے بیٹیاں کٹھی دے دوں اللہ کی مرضی ہے. ناظرین اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اختیار ہے. تو یہ تو کہہ رہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پیچھے سے بچے دیے جا رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ تو خود اللہ کے ولی کی توہین کر رہے ہیں. اب دیکھیں ناظرین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا پہ نہیں آئے تھے تو اس وقت پوری دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے یہ اللہ کے ولی جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. کیا ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.